بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج سندھ کا دورہ کیا ہے اور خود سکھر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ پہلے آئیں، لیکن بہرحال وہ اب سندھ آئے ہیں اور یہاں کے عوام کی جو مشکلات ہیں وہ اس کو بہتر انداز سے سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ملک کی ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ سابقہ حکومتوں کے ادوار میں لیے گئے قرضے ہیں، کیونکہ وہ اب جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں 2.5 سال میں وہ جو پرانی حکومتیں تھیں انہی کے لیے گئے قرضے وہ واپس کیے جا رہے ہیں، اس کی مد میں سود دیے جا رہے ہیں اور اب تک 2.5 سالوں میں وہ تقریباً 35,000 ارب روپیہ واپس کر چکے ہیں۔ لہٰذا ان کا جو ویژن ہے ملک کی ترقی کے لیے وہ بہت واضح ہے، وہ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ مسائل بہرحال موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے سندھ کے حوالے سے 446 ارب روپے کے پیکج کا بھی اعلان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ سندھ کو ہر صورت میں آگے لے کر جایا جائے گا اور وفاقی حکومت جتنا بھی ہو سکے وہ سندھ کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں مدد بھی کرے گی اور ان کے مسائل کو حل بھی کرے گی اور وہ پوری کوشش کرے گی کہ سندھ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سیاسی فرنٹ پہ بھی جو ڈیولپمنٹ یا پیش رفت ہوئی ہے اس میں وفاقی کابینہ میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ فواد چودھری کو وزیر اطلاعات و نشریات بنا دیا گیا ہے، شبلی فراز سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شوکت ترین جو کہ اہم وزارت ہے انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے، وزیر خزانہ اور ریونیو ان کے پاس ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ خسرو بختیار کی وزارت کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، انہیں صنعت و پیداوار کا وزیر بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب کی وزارت میں بھی تبدیلی کی گئی ہے، انہیں اقتصادی امور کا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں تھیں جو گزشتہ کئی عرصے سے سننے میں آ رہی تھی کہ وفاقی کابینہ میں وزیر اعظم تبدیلیاں کریں گے۔ ان تبدیلیوں سے پرفارمنس پہ کتنا اثر ہوگا یا جو وزراء جن محکموں میں موجود تھے ان کی کیا پرفارمنس رہی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سابقہ فواد چودھری نے اپنی منسٹری میں رہتے ہوئے بڑی اچھی پرفارمنس دی، تو کیا ان تبدیلیوں سے مزید پرفارمنس بہتر ہوگی؟ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں آج اسٹوڈیوز میں محترمہ عاصمہ قدیر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی ہیں۔ عاصمہ صاحبہ آپ کو بہت خوش آمدید۔ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے ہیں جناب تاج حیدر صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنی اس گفتگو میں، اور سینئر تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب طارق پیرزادہ صاحب، بہت شکریہ اور ویلکم ٹو دی شو۔ عاصمہ قدیر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا یہ جو تبدیلیاں آج کی گئی ہیں وفاقی کابینہ میں، آپ سمجھتی ہیں کہ بہتری ہوگی اور بہتر پرفارم کریں گے یہ وزراء؟ جی تھینک یو سو مچ، ایگزیکٹلی اور بہتری ہوگی کیونکہ پہلے ہی دونوں نے بڑی زبردست پرفارمنس دیا ہے۔ اچھا، آپ کا اشارہ فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب کی طرف؟ جی بالکل، شبلی فراز صاحب نے بہت اچھا ہینڈل کیا اور ماشاءاللہ بڑے میچور، سمجھدار، بڑے وائز ہیں اور ہر بات جو کرتے ہیں ناپ تول کے بات کرتے ہیں اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا فیکچول بات کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے برخوردار ہیں فواد چودھری صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے سائنس ٹیکنالوجی کی بہت اچھی سنبھالی۔ تو اب یہ دونوں کا ایز یو نو وی ور ڈسکسنگ بیفور، اس سے پہلے آپ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا زبردست مقابلہ ہوگا، پھر دیکھیں پرفارمنس کا کیا اس میں دونوں کتنا زبردست کرتے ہیں۔ سو دونوں ماشاءاللہ جہاں پہ بھی پرائم منسٹر صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ایک اچھا رزلٹ ملا اب ادھر وہاں دوسری جگہ ڈالو تاکہ وہاں سے بھی اچھے رزلٹس ہم کو مل سکیں۔ سو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور اس میں جو کمزور لوگ تھے ان پہ بھی ایک طرح کا چیک ہو گیا کہ جی آپ نے پرفارم کرنا ہے۔ یہ اب ساروں کو ظاہری بات ہے، اب ہماری پرفارمنس کا ٹائم آ چکا ہوا ہے، ہمارے 2.5 سال گزر چکے ہوئے ہیں اور پرائم منسٹر کا زیادہ زور ہے کہ اب ہمیں پرفارمنس دینی ہے ٹل ہمارا نیکسٹ 2020 جب ہمارا نیکسٹ 23 الیکشن آتا ہے اس تک ہم اپنے لوگوں کو پرفارمنس دے دیں جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں اور پورا ہارڈ ورک کر رہے ہیں، دو کہ کتنا سخت آپ کو دیکھیں پاکستان کی سچویشن، جیسے آج پرائم منسٹر وہاں کہہ رہے تھے کہ قرضوں میں ڈالا ہوا ہے اور سود زیادہ دینا پڑ رہا ہے، جو کچھ ہماری ارننگ ہو رہی ہے ٹیکس کے تھرو، ریونیو کے تھرو، وہ ساری ہم سود کی انٹرسٹ دے رہے ہیں، سود کا جو دے رہے ہیں۔ سو یس ابھی ایسا وقت انشاءاللہ ریکوری تو دیکھیں کتنی اکانومی کی ریکوری ہوگی۔ ابھی لیٹسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ماشاءاللہ ابھی جو ہماری لیٹسٹ ایکسچینج فورن ایکسچینج ریزرو آیا وہ $23.22 بلین آیا ہے، جو کہ بہت جائگنٹک کائنڈ آف میں ریکوری سمجھتی ہوں۔ اور جتنے بھی اکانومسٹ ہیں ورلڈ کے ریسرچرز اکانومسٹ، دے آلسو سے کہ اٹس اے ویری گڈ ریکوری۔
اور بہت اچھی یہ اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکوں کو ملا کے جو ہمارے ریزروز بن رہے ہیں. جی ریزرو بن رہے ہیں ماشاءاللہ. سو انشاءاللہ آگے بھی ہم پاکستان کو آئے ہیں دو کہ ہم نئے ہیں، لیکن یہ کہ اپنی پاکستان کو پوری جو ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب جائیں پاکستان کے لوگ ہمیں اس بات پہ ہم سرخرو ہو جائیں. سو وی آر آن دا ٹریک الحمدللہ. ٹھیک ہے. تاج حیدر صاحب، آج وزیر اعظم صاحب نے سندھ کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے یہ جو بات کی ہے، بہرحال یہ بات تو اپنی جگہ ایک حقیقت تو رکھتی ہے. آپ کیا اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرضے لیے گئے اور ظاہر ہے میری حکومت اب مشکل میں ہے، وہ قرضے ہم واپس کر رہے ہیں، سود سمیت قرضے واپس کر رہے ہیں، تو بہرحال مشکلات کا سامنا تو ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی جب حکومت میں رہے آپ کو بھی مشکلات تھیں، لیکن بہرحال یہ جو حکومت ہے یہ تو پہلی بار حکومت میں آئی ہے، تو اس کو بھی انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی ہاں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو مجموعی قرضے ہیں ان کے اندر اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی. اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں اس دور کے اندر بہت بڑا اضافہ قرضوں میں، تو آپ جو کرنٹ قرضے ہیں ان کے اندر اضافہ کر کے پھر آپ کہیں کہ نہیں یہ پچھلے قرضوں کی وجہ سے، میرے خیال سے جو مجموعی قرضے تھے وہ کم ہونے چاہیے تھے بجائے اس کے کہ وہ بڑھ گئے. پھر یہ کہ مجھے شوکت ترین صاحب سے کافی امید ہے، آپ وہ ہماری حکومت میں رہے اور انہوں نے NFC ایوارڈ جو ہے وہ کیا تھا، بڑا آخری NFC ایوارڈ. پھر جو چند روز پہلے انہوں نے کچھ ابتدائی باتیں کی جس میں جو غلطیاں ہوئی تھیں ان کی نشاندہی کی، اور جو مجموعی تاثر انہوں نے دیا تو یہ کہ جو پالیسی ہے اس کو 180 ڈگری بدلنا پڑے گا، کہ جس طرف سے جاری تھی پالیسی اس کو. لیکن اگر پالیسی وہی رہتی ہے، یعنی اگر 22 بلین کے ہمارے ریزرو ہیں اور 500 بلین کے لیے ہمیں کوئی 1.3 ٹریلین کے مزید ٹیکسز لگانے پڑیں گے کسی کے کہنے پہ، اور جو سپلائی سائڈ کی پریشر ہے، جو پروڈکشن کے اندر انپٹس ہیں ان کی ہم قیمت بڑھاتے رہیں گے، تو میرے خیال سے یہ صحیح راستہ نہیں ہے، یہ صحیح صرف نہیں سفر کرنے کی. میرے خیال سے شوکت ترین صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ ری نیگوشیٹ کیا جائے IMF کے ساتھ، یہ ایک بہت سمجھداری کی بات، اور یہ اٹس ناٹ دا پرسن، اٹس دا پالیسی. تو پالیسی اس گورنمنٹ کی پھر وہی رہتی ہے کہ جو 2.5 سال رہی ہے، تو پھر ریکوری ناممکن ہے. لیکن اگر ایک 180 ڈگری ٹرن آتا ہے تو پھر شاید بہتر صورت. ٹھیک ہے. اسما قدیر صاحبہ، جو تاج حیدر صاحب فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، شوکت ترین صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ پالیسیز میں ہمیں 180 ڈگری ٹرن لینا پڑے گا. تو اگر یہ ہم لیتے ہیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ صورتحال بہتر ہوگی اور ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا؟ جو وزیر خزانہ بننے سے پہلے انہوں نے تحفظات کا ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ حکومت کو یہ کچھ کرنا ہے اور یہاں غلطیاں ہوئیں، تو کیا ان کو فری ہینڈ دیا جائے گا اس لحاظ سے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں پاکستان کی بہتری ہی چاہتے ہیں، اور ہم لوگ پرائم منسٹر بہت وسعت والے ہیں. جو پاکستان کے لیے اچھا ہے کیوں نہیں فری ہینڈ دیں گے. اور تاج حیدر صاحب ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ قرضہ جو ہم نے لیا، وہ دیکھیں اگر تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑی ہسٹری میں لے جانا چاہوں گی کہ قرضہ کیوں لینا پڑا. اگر ایوب خان صاحب کی آپ شروع کریں تو کتنی گورنمنٹ ڈیوائیڈ کر لیں ذرا، ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس اور ہماری کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. میں نے ابھی کی، میں نے کچھ پہلے پڑھے تھے لیکن ریسرچ پڑھی تھی، سو میں ایگزیکٹ نمبر نہیں لیکن قریب میں آپ کو نمبر دوں گی. تو اس میں ڈکٹیٹرشپ میں ہم کتنے قرضہ لیا گیا. 18% جو ڈکٹیٹرشپ اس کنٹری پہ لاگو کی گئی، اس نے 18% قرضہ پاکستان کے اوپر لائے بیکاز بیل آؤٹ IMF سے بیل آؤٹ کے لیے نا. اسی طرح پاکستان مسلم نون لیگ نے 35% لیے قرضہ ملک کے لیے، اور جو سب سے زیادہ پاکستان کا قرضہ جس نے لیا پاکستان کے لیے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں لیے گئے. سو یہ جو سارے لیے گئے اور پاکستان کی سچویشن جس پہ آ گئی ہے
اور اسی سے پرائم منسٹر ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان اس طرح آ جائے، جو کہ ابھی میں نے آپ کو ایک پیچھے فگر بھی دیا، کہ اکانومی ریکور ہو، اور اسے نمبر آف ریزنز کے ساتھ، ایک جب تک ہم ایکسپورٹ لیڈ کنٹری نہیں بنیں گے تو ہماری ریکوری ذرا کہے تو جیسے تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 180 ڈگری کا لینا پڑے گا، تو ڈیفینیٹلی اگر یہ ہمارے ساتھ ہم مل کے ہی کریں گے، ٹوگیدر وی ول، اور ہمارے رسپیکٹڈ ممبر اگر ہمیں اور مشورے دیں گے تو کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں فری ہینڈ دیں گے، دے آر آلسو ویلکم، اینڈ ٹوگیدر we will inshallah help Pakistan to get out of the crisis. ٹھیک ہے. یہ طارق صاحب، تاج حیدر صاحب نے ایک اور بھی بڑی اہم بات کی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں. ایک تو یہ جو کابینہ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کا آپ کو کیا اثر لگتا ہے، خاص کر وزارت خزانہ کی بات جو ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے یہ جو IMF کے ساتھ نیگوسیشن ہوئی ہے اس پہ بڑے تحفظات ہیں لوگوں کے، اور یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں. پھر آپ کو پتہ ہے کرونا کی تیسری لہر بھی آئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ معاملات کو بہتر کریں تاکہ بوجھ جو ہے وہ عوام پہ اس طرح سے نہ آئے. IMF کا بیان آ چکا ہے کل. ٹھیک، گالی دینا تو بہت آسان ہوتا ہے IMF کو، لیکن میں دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ IMF جیسے ادارے دنیا میں اگر نہ ہوتے تو شاید 150 ملک جو ہیں وہ مر کھپ کے ختم ہی ہو گئے ہوتے. یہ لوگ بہت کم سود پر، منافع پر آپ کو پیسے دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ اپنی معیشت کو اس طرح بنائیں کہ نہ صرف ان کے قرضے واپس ہوں بلکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ پروان چڑھنے کی پوزیشن میں آ جائے، اس کا ان قدموں پہ آ جائے، ان سیڑھیوں پر آ جائے. تو ابھی جو بیان دیا ہے کل یا پرسوں IMF نے، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دی ہے. وہ ان کا آرڈیننس کی بات کر رہے تھے، وہ لوگ آرڈیننس پہ سب سے زیادہ گالی دے رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی والے اور دوسری جماعتوں والے. انہوں نے کہا ہم نے کوئی ڈکٹیشن نہیں دی ہے. اچھا، باقر رضا صاحب نے بھی یہ کہا، میں نے ان کا پورا انٹرویو سنا، کئی انٹرویو سنے، انہوں نے کہا یہ تو پاس کرنا ہے کس نے؟ اسمبلی نے. اگر اسمبلی نے پاس کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس کو 100% مختار ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے قوم کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کو روک دیں. جہاں تک شوکت ترین صاحب کا بیان ہے تو یہ بات تو IMF کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، ان کا بیان ہے، میری رائے نہیں ہے. شوکت ترین صاحب کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ دنیا کے کسی بھی جمہوری معاشرے میں کسی بھی وقت کوئی جمہوری، سیاسی، انتظامی، وزارتی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اور یہ کوئی منفی پیش رفت نہیں ہوا کرتی. ٹرمپ نے پورے کا پورا وائٹ ہاؤس جو ہے 2 سال گزرنے سے پہلے خالی کر دیا تھا. میں نے بھی برا کہا، آپ نے بھی برا کہا، اس کا اختیار ہے یہ، تاکہ ملک بہتر چلے. اور کرونا نہ آتا تو شاید اس وقت امریکی معیشت جو ہے پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہوتی. جس رفتار سے وہ لوگ جا رہے تھے، 3% کے قریب، 3.5% کے قریب ان ایمپلائمنٹ ریٹ آ گیا تھا، جو 5% سے اگر نیچے ہو تو اسے ایک بہت مثبت بات دنیا میں تصور کیا جاتا ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شوکت ترین صاحب بے انتہا تجربہ کار آدمی ہیں، وہ وزیر اعظم کی بات سمجھ چکے ہیں. انہوں نے جو اختیار سنبھالنے سے پہلے، جس کا اعلان ابھی ہوا ہے، سنبھالا تو نہیں ہے، اعلان ہوا ہے، اس سے پہلے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ اسی طرح منوان اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنائیں، عمل درآمد کریں، اور ایک سخت تلوار لے کر، انتظامی تلوار لے کر FBR سے لے کے دوسرے جو خزانہ سے متعلق معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں. پاکستان میں یہ جو بہت زیادہ رحم و کرم والا تصور ہے، اس کو معاشیات کی بات ہو رہی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر شوکت ترین آتے ہیں اور پھر بھی ہمارے ملک میں جو ٹیکسوں کا نظام ہے وہ چند 20-25 لاکھ لوگوں تک محدود رہتا ہے، اور وہ 50 لاکھ 60 لاکھ اور 70 تک نہیں جاتا، تو یہ پھر کامیابی تو نہیں کہلائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو توقع ہے ان سے وہ یہی ہے کہ مثلا اگر اب اگلے بجٹ میں 70 ارب روپے کا ٹیکس کی توقع کی جا رہی ہے کہ اتنا ہونا چاہیے، یعنی یہ اسے کیا کہتے ہیں IMF کے کہنے پہ ہو رہا ہے یا اس کے کہنے پہ ہو رہا ہے. بھائی یہ پیسے کس کے پاس جانے ہیں؟ IMF تو صرف $6 ارب دے رہا ہے آپ کو. وہ $6 ارب واپس کرنے قیامت کی بات نہیں ہے. اس ملک کو روپیہ چاہیے. وہ IMF بھی یہی کہہ رہا ہے اور یہی شوکت ترین نے کرنا ہے اور یہی وزیر اعظم کو بھی توقع ہے یا جن لوگوں نے بجٹ بنایا ہے. ٹیکس تو لگتے ہیں ریاستوں میں،
نہ میں نے اکثر کہا ہے نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاست ٹیکس کے بغیر چل سکتی تھی، چاہے زکوٰۃ سے تجارت پر ٹیکس تک ہر چیز اس وقت سے جاری ہے، نہ اکبر اعظم کی ریاست چل سکتی تھی، نہ برطانوی ہندوستان چل سکتا تھا، اور نہ آج کا امریکہ چل سکتا ہے۔ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے جس ملک کے لوگ، وہ ریاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ تو لہٰذا یہ جو تبدیلی کی ہے، اگر بر وقت نہیں بھی ہے یا ذرا سی تاخیر سے بھی ہے، پھر بھی بہت ضروری ہے، اور یہ وزیر اعظم کے اختیارات کے عین مطابق ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ اس پہ جو وزیر اعظم کی نظر صرف دو چیزوں پر ہونی چاہیے، ایک خوراک کے مسائل پر اس کا مہنگائی سے تعلق ہے، اور دوسرا خزانے کے مسائل پر، یہ ٹیکس اور ان چیزوں سے مسائل۔ اگر آپ ان چیزوں پر دونوں حضرات توجہ کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جاوید صاحب 2-2.5 سال کو زیادہ وقت، ایک بڑا وقت کہلائے گا، آپ دیکھیں گے کہ نتائج سامنے آئیں گے۔ نتائج سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو وزارت تبدیل کی گئی ہے، اس میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس کو بہرحال سپورٹ کر دیا ایک طرح سے۔ تاج حیدر صاحب، آپ نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا، اور آپ جانتے بھی ہیں شوکت ترین صاحب کو، آپ نے ورکنگ کی ہوئی ہے ان کے ساتھ، کہ کیا توقعات ہیں آپ کی کہ کیا ایسی پالیسیوں کا جو رخ ہے وہ کیا ہونا چاہیے اب شوکت ترین صاحب کا، کہ جس سے ایک تو عام آدمی پہ اثر نہ پڑے، اور دوسرا یہ ہے کہ ملک کی بھلائی ہو، ملک اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ آگے بڑھے؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کے محترم نمائندے بڑے جذباتی ہو کے کچھ باتیں کہے تھے، ہمارا تو تعلق نہیں ہے آئی ایم ایف سے، لیکن یہ کہ جو ٹیکس ہے وہ پروڈکشن کے بعد آتا ہے۔ ملک کی پروڈکشن اگر بڑھتی ہے تو ٹیکس بڑھتا ہے، اور ملک کی پروڈکشن اگر نہیں بڑھتی تو پھر ٹیکس جو ہے وہ آپ صرف عوام کا خون نچوڑ کے جمع کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک عوامی قسم کا تبصرہ ہے نا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقائق سے۔ ہم ان سے ٹیکس لینے کی بات کر رہے ہیں تاج صاحب جو ٹیکس نہیں دیتے، میں ان پر ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پہلے لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی تاج صاحب۔ میرے خیال سے آئی ایم ایف کے نمائندے ذرا سا اگر نہیں، یہ طارق پیرزادہ صاحب آئی ایم ایف کے نمائندے نہیں۔ چلیے میں پیپلز پارٹی کے نمائندے کے طور پر بات کر دیتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ جی تاج صاحب فرمائیے۔ اچھا، پروڈکشن بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن نیچے کیا جائے، اور اگر آئی ایم ایف نے یہ نہیں ٹیکسز وغیرہ بڑھا رہے ہیں، اگر آئی ایم ایف کی زور ڈالنے پہ نہیں بڑھے ہیں اور خود اس حکومت نے کیے ہیں، تو میرے خیال سے یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے کہ آپ کاسٹ آف پروڈکشن کو بڑھائے جائیں، کیونکہ جو کرائسس ہے وہ ڈیمانڈ سائڈ کی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس بہت سے پیسے ہیں اور بازار میں کم چیزیں ہیں جس کو کہ وہ جس کی وجہ سے دام بڑھ گئے چیزوں کے، بلکہ جو ٹیکس لگائے جا رہے ہیں بجلی کے اوپر، گیس کے اوپر، دیگر چیزوں کے اوپر جو ٹیکسز لیے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں ٹیکس کے کچھ ٹارگیٹس پورے کرنے ہیں، اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے، اور کاسٹ آف پروڈکشن اگر بڑھے گی تو اس سے ریسیشن ہوگا، اور ریسیشن ہم آج کل دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ملک میں ایک مصنوعی طور پہ شارٹیجز کریٹ کی جاتی ہیں، شکر کی شارٹیج ہو گئی، گندم کی شارٹیج ہو گئی، وزیر خوراک کہنے لگے فصل تو ہوئی تھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اور اس کو جو ہے وہ امپورٹس کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے کہ اچھا بھئی یہ چیز ختم ہو گئی اب اسے، اور دام چڑھتے ہیں، جس وقت شارٹیج ہوتی ہے مارکیٹ پرائسز چڑھتے ہیں، تو وہ مارکیٹ پرائسز کے چڑھنے کو بہانہ بنا کے ہم جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، جو اکانومی ہے ملک وہ پروڈیوسر سے چلی گئی امپورٹر کے پاس، اور اب اس وقت جو صورتحال ہے کراچی مارکیٹ کا مجھے اندازہ ہے وہ امپورٹر سے اسمگلر کے پاس چلی گئی، کہ جو سامان اسمگل ہوتا ہے وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر بھرا ہوا، اور اس کے کوئی روک، تو آپ کو پھر سے وہی کرنا پڑے گا کہ جو پروڈیوسر ہے اس کے لیے حالات کو بہتر کرے تاکہ وہ ملک میں پروڈکشن بڑھ سکے۔ پروڈیوسر میں نہ صرف انڈسٹریل بلکہ ایگریکلچر کی، اگر ہماری کاٹن جو ہے وہ 14 لاکھ بیل سے لے کے 6 لاکھ بیل پہ آ جاتی، اور ہم اس چیز کو دیکھتے بھی نہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اور کاٹن اگر ہماری 60% ایکسپورٹ کی بیس ہے تو پھر میرے خیال سے آپ غلط رخ کیا کس طریقے سے کیا جائے اس پہ بات کی،
कहाँ गलती हुई थी उस पर बात, सिर्फ टैक्स बढ़ाना ठीक। और रेवेन्यू जमा वो मसले का हल नहीं। फिर आप अगर लोन ले रहे हैं तो आपको ग्राउंड पे कुछ नजर भी तो आना चाहिए ना। मैं सरकार साहब से भी यही अर्ज करता था ठीक कि जनाब अली, आई डोंट माइंड बोरोइंग फॉर डेवलपमेंट, ठीक। क्योंकि जो चीज आज 100 रुपए की बन रही है कल को 200 रुपए की बन, लेकिन ग्राउंड पे आपको क्या नजर आता है? ठीक है, ग्राउंड पे क्या नजर आ रहा है, आप ये फरमा रहे हैं। ताज हैदर साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मैं तारिक साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। होम डिलीवरी के लिए अभी royalfans.com पर ऑर्डर करें। सिर्फ रॉयल फैंस से मिले खूबसूरती और दिलकशी का मुनफरिद अंदाज। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .9% खालिस कॉपर और 100% इलेक्ट्रिक शीट की बदौलत बेहतरीन कारकर्दगी। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। सिर्फ रॉयल फैंस दे अपने कस्टमर्स को लाइफ टाइम गारंटी। रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तारिक साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। एक छोटा सा पॉइंट, उसके बाद मैडम के पास स्टेज है सारा। देखिए, मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा दोहराता हूं, टैक्स बढ़ाने का मतलब तो ये होता है कि जिन लोगों से इस वक्त टैक्स वसूल लिया जा रहा है उन्हीं से बढ़ा दिया जाए, उन पर मजीद टैक्स आयद कर दिया जाए। ये बड़ी सादा सी उर्दू में मैं बात कर रहा मजीद हूं, लोगों को लाया जाए। मैं बड़ी सादा सी उर्दू में बात कर रहा हूं कि उन्हीं पर नया टैक्स आयद कर दिया जाए, जिसे कहते हैं
ٹیکس بڑھانا، بالکل۔ چاہے وہ صنعتکار ہوں یا عام آدمی ہو۔ ٹھیک ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس ملک کے 20-25 لاکھ سے بڑھا کر جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کی تعداد کو 70 لاکھ اور 80 لاکھ اور 1 کروڑ اور اس کے زیادہ بالکل، کر لیں، جن پہ ٹیکس بنتا ہے۔ 2 کروڑ تک کی گنجائش تو بہت آرام سے ہے۔ ٹھیک۔ یہ تمام وہ جو معیشت دان ہے اس پہ متفق ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں ذرا ہے تو کڑوی سی کر دیتا ہوں، اگر مجھے پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسیوں جن کے متعلق وزیر اعظم نے بارہا بتایا کہ ان لوگوں نے کتنا بڑا قرض کھایا، کس طرح پی آئی اے کو ڈبویا، کس طرح ادھر ادھر سے لا کے علاقوں سے اپنے لوگوں کو 8,000 لوگوں کو وہاں بھرتی کیا گیا پی آئی اے، جس طرح سٹیل مل کو تباہ کیا گیا، جس طرح ریلوے کی مختلف بے شمار لائنوں کو، وہ جو ایک وزیر صاحب تھے جو سوتے زیادہ تھے اور بات کم کرتے تھے، انہوں نے بند کیا، جن کو ابھی کھولا گیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچ کے الزام لگانا چاہیے کہ کیا نیا ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے، ٹیکس بیس کو یا لوگوں کی تعداد کو ٹیکس دینے والوں کی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، یا پرانوں پر نیا ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں۔ جو بات ہو رہی ہے وہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ہے، اور یہی بات شوکت ترین نے بھی کہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسما قدیر صاحبہ، تاج حیدر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک تو یہ جو جی تاج حیدر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 22 کروڑ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں اس سے بڑی غلط بیانی طارق صاحب دیکھیے، تاج صاحب، ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے انکم ٹیکس، وہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس میں بھی ہو سکتا ہے، انکم فرام وٹ ایور سورس ڈیرائیوڈ، بالواسطہ ٹیکس کی بھی بات کر رہی ہیں۔ ٹھہریں، آپ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن آسما قدیر صاحبہ، تاج حیدر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہ جو مارکیٹ کے اندر مافیا آ گیا، جس کے آپ کی وزیر اعظم صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی بات کرتے ہیں، آپ کی حکومت بھی بات کرتی ہے، اس مافیا کو روکنا اور اس مافیا کے پیچھے جانا، اس پر حکومت کتنی پرعزم ہے؟ جیسے یہ اب شوگر کا جو معاملہ ہے، جو چینی کا معاملہ ہے، اس میں ہوا ہے، اسی طرح یہ ویٹ کا معاملہ بھی ہوا ہے، حکومت کتنی پرعزم ہے ان لوگوں کے پیچھے جانے کی؟ وہ تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ پہلے تھوڑا سا مافیا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہر جگہ مافیا ہے، سو مجھے تھوڑی سی میرے بردر تاج حیدر صاحب اگر میرے ریسپیکٹفلی اگر میری بات کو برا نہ منائیں تو وہ مجھے بتائیں کہ یہ جو مافیا کو جس پہ ہم کہہ رہے ہیں، ان کے ٹائم پہ انہی کے پروجیکٹ تھا ایک ہاسپٹل کا جو ابھی تک وہاں پہ اس جگہ کا مجھے نام بھول رہا ہے، میں نے ایک رپورٹ دیکھی تھی ٹیلی ویژن میں، اینڈ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی کہ اس سے پہلے پروگرام میں میری مطلب میں نے ان کو بات کرتے سنا تھا اور میں نے دیکھا بڑے اچھی بات کرے تھے، لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی وہ ڈاکیومنٹری دیکھ کر کہ اس میں تاج حیدر صاحب کی طرف سے بھی ان لوگ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہاسپٹل بنائے گئے تھے، اتنا خرچہ کیا گیا تھا، اتنا پیسہ لیا گیا تھا لون لے کے، لیکن وہ کتنے سالوں سے شٹ ہے، وہاں پہ گائے بھینسیں اور بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سو اچھا، اب بات یہ ہے کہ اپنے اگر تو پریویس گورنمنٹ نے اپنی کام بالکل ہر شخص نے، جس کو میں کہتی کوئی وہ نہیں، ہر کسی نے اپنا کام اچھی طرح ڈیلیجنٹلی کیا ہوتا، آنیسٹلی کیا ہوتا، اچھے طریقے سے کیا ہوتا، تو دوسرے دیکھیں اگر آپ کا کام اچھا کر کے جاتے ہیں تو دوسرے کو جب نیا آتا ہے تو اس کو میس سنبھالنے کی ضرورت نہیں پڑتی نا، آگے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، پھر آگے بڑھنے کے لیے نئی چیز لائی جاتی، نئی کیا کہتے ہیں پروگریشن لیولز کے لیے نئی پالیسیز لائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کو ایک میس کے آگے بٹھا دیے تو آپ وہ سارا وقت میس کلیئر کر لیتے ہیں۔ دس از واٹ ہیپن ود اس۔ سو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، اب جب وہ بات کرے تھے، آپ نے بات کی کاٹن کا گراؤنڈ ہمیں بتائیں، ویٹ کا بتائیں، کاٹن کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ ابھی ریسنٹ بھی لاسٹ ویک ابھی ہمیں ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس کے اوپر میں نے کافی اپنے کالنگ اٹینشنز اور اپنے وہ ریزولوشنز بھی ڈالے ہوئے ہیں، اللہ کرے وہ آ جائیں، کہ کاٹن کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ کاٹن کو ہٹا کر شوگر لگا دی گئی، اور وہ اچھا اس کے بعد پاکستان کے ساتھ آج تک کسی گورنمنٹ نے جاوید یہ کام نہیں کیا کہ زوننگ کرتے کہ کس زون میں کون سی کراپ ہونی چاہیے، جس زون کے اندر کاٹن کی زون آلریڈی جب نیچرلی پاکستان کی طرف سے ایک سیٹل تھی، جب پاکستان بنا اس کو انہوں نے خراب کر کے وہاں پہ خود سب شامل ہیں، سب شوگر مافیا وغیرہ جس کو پرائم منسٹر عمران صاحب خان صاحب کہہ رہے ہیں، ان سب نے وہ ختم کر کے کاٹن کو ادھر شوگر کر کے اور اس کو ڈیلیبریٹلی کاٹن کراپ کو پاکستان کی جو کہ آئی کال اٹ گولڈ مائن ختم کر دیا گیا۔ سملرلی ادھر ویٹ کی جہاں پر ہے وہاں پہ انہوں نے سب نے مل کر پریویس گورنمنٹ میں جو جتنی رپورٹس آتی ہیں، کبھی نکالے بھی میرے پاس تو نہیں، کہیں گے تو میں لے آؤں گی، ادھر وہاں پہ انہوں نے سوسائٹیز بنانا شروع کر دی۔ سو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک
अल्लाह ना करे हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे तो हमको आगे बहुत फेस करना पड़ेगा और हमें कौम छोड़ेगी नहीं. सो बात ये है कि जो कुछ इस मुल्क के साथ किया गया है वो हम उसको अकाउंटेबल है. जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया उसका मेस क्लीन करने में और जो नुकसान क्रॉप्स को और जो हशर किया हमने खुद किया उसका. ये हम खुद से पाकिस्तान के लोग गवर्नमेंट खुद जिम्मेदार है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स खुद जिम्मेदार है उसको लाने का. आई रिमेंबर इट वाज 1993 की 2 की बात है. गुजरावाला के जो जीटी रोड है वहाँ पे साइड पे चावलों का बहुत और काफ़ी आगे तक चावलों का चला जाता है. एट दैट टाइम आई वाज रिसर्चिंग विद माई स्टूडेंट्स. सो वहाँ पे तब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी एंड वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे ट्यूबवेल्स ज़बरदस्ती गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं क्योंकि चावलों को तो पानी लगता था. दे वांटेड कि वो उधर से वहाँ पे ख़त्म हो जाएं और कुछ और काम कर दें जो उनके लोग होते थे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ यस, ऐसे इधर आप बैठकर मैं आपको बहुत अच्छा मशवरा दे सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ ये कर लें ये कर लें, लेकिन आई थिंक अगर अपनी रिपोर्ट्स खोल के देखेंगे तो जितने ब्लंडर्स ये करके गए हैं उनको क्लियर करने में और उनसे आगे बढ़ने में वी आर डूइंग आवर बेस्ट सो कि पाकिस्तान निकल आए और जो कि निकल भी आया हुआ है. एंड द लास्ट थिंग दैट ही वाज ऑफ द जो बात कर रहे थे कि आई थिंक ही वाज टॉकिंग अबाउट आल्सो डिलीवरी सिस्टम हमारा पाकिस्तान का नहीं हुआ ना, डिलीवरी जिसमें बीच में कार्टल्स आ गए और जिसमें डिफरेंट माफिया कैसे बन गया हमारा इंपोर्टर को चला गया, इंपोर्टर से फिर स्मगलर की तरफ मामला चलेगा. सो बात ये कि ये लोग थे ना, देवर थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी आई इनके पास भी, तो इन्होंने पाकिस्तान का डिलीवरी सिस्टम जो है जिसको अभी रिपेयर की बड़ी सख्त ओवरऑल की जरूरत है क्यों नहीं ठीक करके दिया. जावेद मेरा क्वेश्चन इनसे है कि पाकिस्तान के आपने डिलीवरी सिस्टम जिसको हम अभी कह रहे हैं, जिसको ये खुद ही कह रहे थे कि नहीं तो क्यों नहीं करके दिया. नंबर लास्टली दूसरी बात है कि इनके सारे जो कंसर्न जो भाई बात कर रहे थे उसके लिए एक एड्रेस हमने अभी एक बड़ा एक हमने रिफॉर्म किया है लैंडमार्क एंड दैट इज सिंगल विंडो एक्ट टू 2021 ताकि लोगों को फैसिलिटी कर दे एक ही सिंगल विंडो में इंपोर्ट भी कर सके एक्सपोर्ट भी कर सके जहाँ भी उनकी ज़रूरत है, जो वट एवर बिजनेस वो करना चाहते हैं वहाँ से गवर्नमेंट इज दिस इज़ व्हाट टू डिलीवरी सिस्टम जिसके जो लैक किया था जिसकी वो ताज भाई एक तरफ इंडिकेट कर रहे थे. ओवरऑल सारी चीज़ों को मैं कवर नहीं कर सकती लेकिन एक तरफ जो पूरा ओवरऑल मुझे समझ आया तो ही वाज टॉकिंग ऑफ डिलीवरी सिस्टम, उसको हमने एड्रेस किया है बाय ब्रिंगिंग सिंगल विंडो एक्ट टू 2021 ताकि लोग जो हैं आसानी से अपना बिजनेस कर सकें चाहे पाकिस्तान के अंदर चाहे पाकिस्तान से बाहर, और फिर हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें और फिर हम लोगों को टैक्स जो हमने जैसे भाई बात कर रहे थे कि जो लोग टैक्स नहीं देते, सो इस तरह एक जना एक शुरू हो जाए, प्रैक्टिस शुरू हो जाए, एक नॉर्म शुरू हो जाए, एक कल्चर शुरू हो जाए कि जब आप देंगे आप टैक्स लोगों को गवर्नमेंट को देंगे तो तभी अच्छे स्कूल बन सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स बन सकते हैं. आप फ्री मेडिकेशन चाहते हो फ्री, इसी तरह जैसे सेहत कार्ड है एंड सो वी आर डूइंग सो मच विद दिस. सो प्रोबब्ली आई फील लाइक इंशाल्लाह हम सारे मिलकर इसको पाकिस्तान को नया पाकिस्तान जल्दी ठीक है. ताज हैदर साहब आप ये कर सकते थे क्योंकि आपकी हुकूमतें रहीं, एक बार भी नहीं रही, कई बार रही, आपकी भी हुकूमत रही, मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत रही. न सिर्फ आप इन कार्टेल्स को भी रोक सकते थे बल्कि आप बहुत कुछ कर सकते थे. आप इंतखाबी इस्लाहात भी कर सकते थे जिसका वादा आपने उस वक्त लंदन में मीसाक़े जमहूरियत में किया था. आप नैब के कवानीन में तरामीम भी कर सकते थे जिसकी आज भी बात होती है, लेकिन ये नहीं हुआ. मौका तो आपके पास था ना ताज हैदर साहब? नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं. हम तो 50 साल से सुन रहे हैं, काफिर भी हैं, मुल्क दुश्मन भी हैं, दीन के हम तो हैं. लेकिन ये कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी हमने एनएफसी कर दिया, हमने इलेक्शन एक्ट 2017 पास कर दिया, फिर 2018 में जो कुछ हुआ उस इलेक्शन एक्ट उसको खुद भी नहीं माना, वो हम देख रहे हैं. 2017 खुद भी नहीं माना. जी हाँ, वो था जैकाबाद के करीब एक गाँव का अस्पताल पॉइंट आउट हुआ, उसको भी ठीक कर दिया. फिर हमने SIUT भी बना दिया. ये सब गंदी बात, ये सब डैमेजिंग बात है. लेकिन ये कि जो हर साल गन्ने की पैदावार, जो कॉटन की पैदावार गिर रही है, जो ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से अब 5-7 साल लगेंगे कम से कम इसको उस लेवल पे लाने के लिए. हम तो थर के अंदर कर रहे हैं इस वक्त
कॉटन की पैदावार बायोसैलाइन एग्रीकल्चर के जरिए, वो बहुत गलत बात है वो सब। लेकिन ये कि कोई सोल्यूशन है, किसी सोल्यूशन पे गौर किया जा रहा है, सोल्यूशन सामने रखा जा रहा है। अपने शौकत उद्दीन साहब ने कुछ बातें की और सबसे पहले मैंने उन्हें अप्रिशिएट किया कि हाँ वो 180 डिग्री की बात करें, लेकिन अगर 180 टर्न जरूरी है उनके नजदीक, तो फिर आप गलत सिमत में जा रहे थे ना। और हम यही कह रहे थे कि गलत सिमत के अंदर ना जाएं, हम तो हैं बुरे लोग, हमारा तो कुछ नहीं। वो तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, वो भी बहुत बहुत गलतियां हैं हमने, लेकिन ये कि कार्टेल्स भी हमने बनाए, ये भी मान लेते हैं कार्टेल खत्म हो गए। तो ये जो है हमने एक्सपोर्ट जो थी वो 25-26 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दी थी 4 साल के। अब ये तमाम चीजें तो ये हमारे गुनाहों में शुमार होती हैं। जी हाँ, हमने रोजगार दिया, हमने किए अपॉइंटमेंट, और हम फिर करेंगे। ये हम आपको, अल्लाह अगर मौका देगा तो हम फिर करेंगे। हमने किसी का रोजगार छीना नहीं। अच्छा, ये ताज साहब, अभी जो हुकूमत ने आपको जो मुज़ाकरात की दावत दी है, उस पे आप कितने आगे बढ़ रहे हैं और क्या आपके इरादे हैं? फवाद चौधरी साहब तो बार बार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपना किरदार अदा करे, आप इनके साथ बैठें, रिफॉर्म्स पे बात करें, इस पे आप कितना आगे बढ़े? कौन सी रिफॉर्म्स? इलेक्शन एक्ट जो है 2017 आपके साथ मौजूद है, आपने उठा के खुद बनाया। ये जो मैं अब सीधी बात कर रहा हूँ, सिर्फ 128 फॉर्म 45 साइंड हैं 78,471 से इलेक्शन 2018 के अंदर। आप कोई भी रिफॉर्म कर लिए, अगर ये तरीके किए जाए, बुनियादी शर्त है ईमानदारी, बुनियादी शर्त है कि कानून बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना ये कि कानून पे अमल दरामद किया जाए। आपने जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई हैं इलेक्शन एक्ट की, उसके बाद हमसे कहा जा रहा है आग की और बात की, क्या बात करें? पहले उस पर तो चलिए चुके है, अब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करा रहा है। रिजल्ट आपके सामने है, ये जो ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। तो वो मान रहे हैं। अच्छा, ज़िमनी इंतखाबात में जाहिर है वो तो सब ने माना, जीतने वाले ने भी माना, हारने वाले ने भी माना, तहरीक इंसाफ ने भी माना। तारिक साहब, मैं और इस मामले पर तो हम बात करते हैं, लेकिन असल में जिस मामले पे मैं आपसे कमेंट लेना चाह रहा था वो शुरू में, वो चूंकि अब कंबाइन हो गई तो वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक तो जब माफियाज़ की बात करते हैं या कार्टेल्स की बात करते हैं, फिर वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया हुआ है और इतना सख्त एक्शन लिया हुआ है कि उनके सामने हुकूमत आने जाने की भी बातें होती हैं कि भी पंजाब हुकूमत कभी क्या कभी क्या कभी क्या, लेकिन वो कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि मेरा इशारा किस तरफ है। जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो बाकी 21 शुगर मिल्स की और बहुत से हो पार्टी के लोगों इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, बात यह है कि अपनी पार्टी के लोगों पर हाथ डालना और उनकी गर्दन पकड़ना इस मुल्क की रवायत नहीं है। पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन, आपको याद है जुल्फकार मिर्जा जो उनकी जान जिगर थे, उन्होंने क्या कहा था शुगर मिलों के मसले पर? उन्होंने कहा मैंने चाबियां ही वापस कर दी हैं इससे पहले कि ये कोई हरकत करते। इनको चाहिए कि ज़रा उन माजी पर ज़रा नज़र डालें। इन्होंने 18वीं तरमीम बनवाई उससे नवाज शरीफ के साथ मिलकर, क्या ज़रा सोचें सही हुआ क्या है कि वफाक को ही कमज़ोर कर दिया है आपने। वफाक के पास रुपया नहीं है फौज को देने के लिए, मुल्क का खजाना निज़ाम चलाने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए। पाकिस्तान में सूबों के पास तो कुछ पैसे चले गए हैं, वो इख्तियार नहीं है मरकज के पास कि किसी हंगामी सूरत हाल में उस रकम को कैसे रोका जाए या उसको, और इस वक्त हंगामी सूरत हाल है। तो ये बात जरा जहन में रखने की है कि इन्होंने 18वीं तरमीम बनाकर सूबों की तरफ तो आप रकम ले गए हैं, वफाक को बेबुनियाद कर दिया है। आपको मैं इस तरह मिसाल देता हूं, मेरी चूंकि दुनिया में एक ताल्लुक है मेरा यूनाइटेड स्टेट्स और मुल्कों से, मैं आपको ये बताता हूं, आज अगर अमेरिकी कांग्रेस से आप पावर ऑफ द पर्स, टैक्स कलेक्ट करने की पावर ले लें, यकीन करें 50 आजाद मुल्क बनते हैं। क्योंकि मरकज के पास अगर इख्तियार नहीं है ना, तो फिर मरकज से इख्तियारात सूबों को जाते हैं और सूबों से
نچلی سطح پر جاتے ہیں. چلیے ہم اس پر بھی رک جاتے ہیں, یہاں سے صوبوں کو تو چلے گئے, اس کے بعد جو نچلی سطح پر آنے تھے یونین کونسلوں کی سطح پر, ان پر کوئی صوبہ اس کے لیے تیار ہی نظر نہیں آتا. وہ تو سپریم کورٹ نے ان کی گردن مروڑی ہے, تب جا کے کچھ وہاں پر وہ اختیارات جائیں گے. تو یہ پیپلز پارٹی کا ماضی بنیادی طور پر میں یوں کہوں گا کہ اگسٹا کے جھگڑے میں, اگسٹا 90B کی سودے میں, جس سے زرداری صاحب کو مسٹر 10% کہا گیا تھا, بڑی سوچنے کی بات ہے کہ فرانس میں لوگ جیل میں ہیں اس وقت, لیکن زرداری صاحب یہاں پر اس کیس کے سلسلے میں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جس پر گورے بھی واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ یو ہیو مسٹر 10% رننگ یور کنٹری. یہی ہوا ہے. آگے لے کے چلنا. تو آگے ہاں جی آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جاوید, تھوڑا سا میں انہی بھائی کی بات میں ایڈ کروں گی اباؤٹ 18th امینڈمنٹ. 18th امینڈمنٹ اگر آپ ملائیں, کیا کہتے ہیں, شیخ مجیب الرحمان نے صاحب نے 6 پوائنٹس دیے تھے پاکستان جب پاکستان کے ساتھ تھے, یہ بالکل ایگزیکٹلی 18th امینڈمنٹ ان کی بالکل وہ ملتے ہیں. سو پاکستانیوں کو تو یہ بتایا نہیں گیا نا کہ جو وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کی ڈیمانڈ تھی, کیونکہ انہوں نے تو یہ انڈائریکٹلی تو کہہ دیا تھا کہ اگر میرے یہ 6 پوائنٹس آپ مانو گے تو آئی ایم ود پاکستان, اور اگر تم لوگ یہ نہیں مانو گے تو میں پھر اپنا الگ کر لوں گا. آپ کبھی ان کے انٹرویوز نکال کے فوراً کرے. تو ہم کو تو, ہماری قوم کو تو یہ دھوکے میں رکھا گیا کہ جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کے بیک گراؤنڈ, اس کی جو ایسنس اور اس کی روح ہے, اس کے روح میں کیا ہے ایکچولی. سو ایک تو بات یہ بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن 18th امینڈمنٹ میں چند 2 چیزیں کچھ اچھی تھیں, لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ڈیلیبریٹلی اور جانتے ہوئے بھی اس میں اندھا رکھا گیا, لوگوں کو بلیک میں رکھا گیا, اور جنہوں نے بنایا انہوں نے ڈیلیبریٹلی, آئی فیل اٹ, کہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا, بہت زیادتی کی, اور مجھے تو یہ دھوکہ بھی لگتا ہے. یہ میری اپنی سوچ ہے, کوئی سے ڈس ایگری کرے. صاحب اب پی ڈی ایم تو اب رہی نہیں اپوزیشن اس طرح سے, تو اب یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سنسیریٹی چاہیے. حکومت تو حکومت تو یہی کہہ سکتی ہے نا کہ آپ آئیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں. آپ اس نظام کے سٹیک ہولڈر بھی ہیں, آپ کی سندھ میں حکومت ہے, آپ قومی اسمبلی میں موجود ہیں, آپ باقی کی جماعتوں کو, پی ڈی ایم کی شامل جو جماعتیں تھیں ان کو کنونس کرتے رہے کہ آپ پارلیمانی جدوجہد کریں. تو آپ کی طرف سے کیا آئے گا؟ بیٹھیں گے نہیں حکومت کے ساتھ؟ اسی طرح ہی تو بیٹھیں گے کہ جب حکومت کہے گی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے بات چیت کریں, تو آپ کو بیٹھنا چاہیے. دیکھیے 18ویں ترمیم میں بڑی خامیاں ہیں, اور میں بالکل ہی مطمئن نہیں ہوں 18ویں ترمیم سے. اور چارٹر اور ڈیموکریسی کے اندر بہت سی باتیں طے کی گئی تھیں, جیسے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا اور تمام چیزیں تھیں, ججوں کے تقرر کا معاملہ تھا, وہ ہم 18th امینڈمنٹ میں نہیں لا سکتے. تو 18th امینڈمنٹ میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورے کرنے کی ضرورت ہے. میں اس وقت مطمئن نہیں ہوں. ہمیں اس کو وہاں تک لے جانا ہے جہاں میں کبھی واشنگٹن شریف کی زیارت نہیں کر سکا ہوں, لیکن یہ کہ جو میں نے دیکھا ہے کانسٹیٹیوشن میں امریکہ کہ جو ریاستیں ہیں ان کو کہیں زیادہ اختیارات ہیں بنسبت ہمارے صوبوں کے. آپ کو امریکی کانسٹیٹیوشن پڑھنے کی ضرورت ہے, آپ کو امریکی کانسٹیٹیوشن پڑھنے کی ضرورت ہے میرے دوست. شیخ صاحب سے ملاقات بھی کبھی حاصل ہوگا, تو وہ کبھی پاکستان توڑنے کی بات نہیں کرتے. یہ میں آپ کو بالکل صاف صاف کہہ رہا ہوں. ہم نے انہیں فورس کیا کہ وہ we pushed him to a corner where they, اور وہ تو جیل. یہ تو تاج حیدر صاحب بحث ایک اور طرف نکل جائے گی. ہم بحث کا اختتام کسی مثبت چیز پہ کرنا چاہتے ہیں کہ معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سٹیک ہولڈرز کو آپس میں بات چیت کرنی ہوگی. کیا کیا یہ ہم سے کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو برے لوگ ہیں, کیوں بات کریں؟ نہیں, آپ کی آفر تو برقرار ہے نا جی اپوزیشن. ہاں جی, اس میں تو پھر اگر آپ برے لوگ ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں نا, کسی اور کو آنے دیں تاکہ وہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں. سو اپوزیشن نہیں کیجئے, اپوزیشن کی سیٹوں سے ریزائن کیجئے, گھر جائیے. لیٹ ادر پیپل, نئے یوتھ کوئی آئے جو پاکستان کو ریلی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے پروسیس, اور شامل مل کے چلنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کو آ کے ہینڈل کریں. واقعی پاکستان کو برے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر یہ سمجھتے ہیں, خود ایڈمٹ کر رہے ہیں, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں.
जी जी ताज साहब, ضمنی ताज साहब, انتخابات میں 2 یا 3 جگہ سے آپ جیت جائیں گے تو اس مسئلے پہ غور کیا جا سکتا ہے. چلے چلے جی طارق پہلی صاحب. تو میں بات کرتا ہوں تمام مختصر جی جی وقت ختم ہو مختصر گیا. تمام ختم ہو گیا. طاہر صاحب ذرا سنیے ختم تمام ہو گیا. دنیا کی جمہوریتوں میں ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، ان میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. اصل بات تو 1,76,00,000 ووٹ ہیں جو وزیر اعظم کے پاس ہیں. آپ الیکشن کا انتظار کیجئے 5 سال کا اور اس کے بعد. لیکن ایک بات کہتا چلوں، پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے اور اس سلسلے میں میری نزدیک حکومت کی رائے بالکل غلط ہے. ان سے آپ مذاکرات کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نہیں کرنا چاہتے. یہ تو حکومت گرانا چاہتے ہیں. انہوں نے پی ڈی ایم کے ساتھ، جس کا یہ حصہ ہے، ابھی تک اعلان تو نہیں کیا انہوں نے علیحدہ ہونے کا. یہ کہتے ہیں ہم نے موجودہ حکومت کو چلنے نہیں دینا، اس کو گرانا ہے. چلیں وہ اب تو نہیں ہو سکتا، اب تو ظاہر ہے وہ تو ان کے ساتھ تو آئینی طریقہ ہی ہے نا، حکومت کے ہو نہیں سکتے. وہ آئینی طریقہ ہے اور آئینی طریقہ اب اور تو ان کے ہو نہیں سکتے. میرا کہنے کا یہ وہ مطلب اب ظاہر ہے اپوزیشن میں آپس میں ایک اختلاف ہے اور حکومت کی تقسیم خواہش ہے، تو نیک تو ہے. وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ، Ethically بہت ہم کو بہت کہنا پڑے شکریہ گا. تاج حیدر صاحب آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی سے، اسما قدیر صاحبہ آپ کا، طارق پیرزادہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور جو حکومت ہے یا اپوزیشن، یہ صرف حکومت ذمہ دار نہیں ہوتی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.